پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. دہشت گردی ہو, معیشت ہو, لوگوں کا موریل ہو یا پاکستان کی پرسٹیج ہو, جمہوریت ٹھیک چل رہی ہے, ملک ٹھیک نہیں چل رہا. خرم دستگیر صاحب, اگر آپ کی جماعت یہ پارٹی پالیٹکس سے اوپر ہو کے ذرا سوچے اور وہ جو بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے ایک ایجنڈا کرافٹ کریں اور اس ایجنڈے کو امپلیمنٹ کریں, کمپیٹنس اکٹھی کریں, ملک سنبھل جائے گا. تو بڑا وقت ہے صاحب, اس کے بعد الزام بھی لگا لیجئے گا ایک دوسرے کے اوپر, آپ بے شک حملہ بھی سیاسی طور پہ کر لیجئے گا. Now is not the time. دیکھیں, جو کمپیٹنس ہے یا عقل ہے اس پہ پی ایم ایل این کی منوپلی نہیں ہے. یہ حکومت بھی اگر چاہے ول کا ایشو ہے تو یہ کام بھی درست کر سکتے ہیں, لیکن یہاں ول نہیں ہے. اور ول نہیں ہے اور اس کے ساتھ پھر کمپیٹنٹ لوگ چوز کرنے والے کون ہیں, جو کابینہ بنانے والے کون لوگ ہیں. آپ اس پر غور کریں, کابینہ میں کوئی بھی ہاف کمپیٹنٹ اگر پچھلے لوگ تھے بھی پچھلی کابینہ میں, وہ اس کابینہ میں نہیں آئے, ان کو باہر نکال دیا گیا. اب معاملہ یہی ہے کہ اگر تو یہ, جس سے نتیجہ یہ آتا ہے کہ یہ حکومت پاکستان کی اصلاح میں, ریفارم میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, صرف حکومت کرنے, حکمرانی میں انٹرسٹڈ ہے, لیکن جو معاملات پاکستان کے ہیں چاہے وہ معیشت کے ہیں. اب چھوٹی سی بات ہے کہ انہوں نے نومبر 2008 میں جب آئی ایم ایف سے لیٹر سائن کیا کہ ہم آر جی ایس ٹی لگائیں گے, ان کو 2.5 سال کیوں لگے صوبوں سے بات کرنے میں, ان کو 2.5 سال کیوں لگے اپنی جو ہے حلیف جماعتوں سے بات کرنے میں. اتنا بڑا ایشو ہے. آج پاکستان کی تمام معیشت, پاکستان کے اگلے سال کا بجٹ ایک دھاگے سے لٹک رہا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے آئی ایم ایف لیٹر آف کمفرٹ. وہ لیٹر آف کمفرٹ آئے گا تو پاکستان کا بجٹ ریلیز ہوگا. آپ نے بہت سے کرٹیکل ڈیسیژن چند صاحب کرٹیکل ڈیسیژن وقت نہیں لیے, ڈیلے کیے اور آؤٹ سورس کر دیے. This is a fugitive government طلعت صاحب. یہ اپنی ذمہ داری سے مستقل فرار حاصل کیے ہوئے ہیں. فورن پالیسی کا معاملہ ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ صرف مذمتیں کر کے ہم معاملہ چلا لیں گے. مذمتوں سے معاملہ نہیں چل رہا. ہم غور کریں پاکستان کی سیریس ترین ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر. تربیلا غازی پہ بھی اٹیک ہو چکا ہے, جو پی او ایف وائی اس پہ اٹیک ہو چکا ہے. اب ہمارے سامنے جی ایچ کیو پہ اٹیک ہو سکا ہے. پاکستان ایئر فورس کی انکمپیٹنس جو ہے خراب ہو چکی ہے. اور اب ہمارے پاس جو لاسٹ ویسٹیج رہ گیا تھا نیوی کے اوپر اٹیک ہو گیا. پاکستان کے تمام جو سیکیورٹی ادارے ہیں, چاہے وہ پولیس ہے, آئی ایس آئی ہے, ایف آئی ہے, ان سب کے اوپر اٹیکس ہو چکے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ خرابی تو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے. اب اگر اس کو ہم مذمت سے نہیں حل کر سکتے, اس کو کمپیٹنس سے حل کریں. ہم نے مستقل دیکھیں, ہماری آفر ہے موجود ہے کہ یہ کچھ سٹیپ لینا چاہتے ہیں, بس اینٹی ٹیررسٹ لیجسلیشن کرنی ہے. پروسیکیوشن نہیں ہو ری ٹیررسٹ کی. کئی ہزار ٹیررسٹ جو ان کو ہوٹلوں میں قدم اٹھائیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. مرمت کریں, مذمت نہ کریں, نظام کی مرمت کریں, درستگی کریں, اصلاح کریں. دیکھیں, ایک تو جو مذمت ہے وہ بھی میرے خیال میں جب آپ مکمل طور پہ مرمت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, سب سے پہلا کام مذمت ہی ہوتا ہے. مذمت سے ہی کام چلتا ہے. دوسری جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم لیجسلیشن کے لیے تھے, لیجسلیشن اس گورنمنٹ نے, اس پارلیمنٹ نے جو کی ہے, اس سے پہلے تو کسی پارلیمنٹ نے نہیں کی. آج تک دیکھیں عدلیہ بحال انہوں نے کروائی ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے کروائی ہے. چلو پیپلز پارٹی کو تو آپ کریڈٹ نہیں دیتے, آپ نے کروائی ہے. نہیں, وہ پی ایم صاحب کیا آپ نے. اب دیکھیں کسی ایک دہشت گرد کو بھی آج تک سزا نہیں ہوئی. تو لا بنائیں گے تو سزا آج تک نہیں. لا تو ہیں آلریڈی, یہاں تو پھر آپ کہیں ملٹری کورٹس لے آئیں. نہیں, ملٹری کورٹس لے آئیں. ابھی بھی لا منسٹری کے اندر وہ قانون کا مسودہ پڑا ہوا ہے جو لا منسٹری نے نہیں تیار کیا. ہم اس کے اندر جائیں گے کس نے تیار کیا, لیکن اگر آپ تیار نہیں کریں, کسی نے کسی نے تیار کرنا ہے. اور لا منسٹر جو ہیں وہ جو موجودہ ہیں وہ بھلے آدمی ہیں, ان کے ہم ساؤنڈ سنواتے ہیں, لیکن جو اصل میں ہیں وہ کوئی ایک کیس لڑ رہے ہیں. مطلب آپ کی پرائرٹیز جو ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کس طرف جا رہے ہیں کرٹیکل ایریاز کے اندر. صاحب پوری دنیا میں اسپیشل ڈسپنسیشنز ہیں. ادھر اتنی ایک ڈٹرمنڈ انسرجنسی پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہی ہے, اس کا انسٹیٹیوشنل رسپانس اس وقت تک صفر. دیکھیں انسٹیٹیوشنل رسپانس دیکھ لیں. پارلیمنٹ کا جو کام ہے, سب سے بڑا ادارہ تو پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ نے کس وقت اپنا کام صحیح نہیں کیا. آج جو پارلیمنٹ, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور حکومت ہی ہے کہ ساری آرمی آپ کے پاس آ کے جواب دے ہے, یا آپ نے اس جنگ کو اون کس نے کیا ہے. فرسٹ ٹائم کسی پارٹی نے اون کیا ہے. خرم بھائی تو آج بھی اون نہیں کر رہے اس کو. آج بھی دیکھیں نا, حسین سے دوستی, یزید کو سلام, یہ سارے کام اکٹھے ہی ہو رہے ہیں نا. آج بھی آپ مذمت کس کی آپ کر رہے ہیں. یا تو آپ, میں کہتا ہوں دیکھیں کون لیبیا سے فنڈ لے رہا ہے, کون سعودی عرب سے لے رہا ہے, کون سی جماعتیں لے رہی ہیں, کون سی مذہبی جماعتیں لے رہی ہیں, کون سی سیاسی جماعتیں لے رہی ہیں. یا تو آپ سب کی مذمت کریں, یا آپ کہیں گی انکمپیٹنسی ہے. بھائی انکمپیٹنسی لینا, آپ ان کو پکڑتے بھائی پکڑے جائیں گے آہستہ آہستہ, ان کو وقت پکڑے گا. کوئی ایک پارٹی ووٹ تو نہیں دیا نا جی, ووٹ آپ کو دیا ہے, پکڑ میں وقت سے بھائی وقت آئے گا. یہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے. اگر آج آ گیا ہے کہ آرمی چیف
یہ ISI چیف پارلیمنٹ میرے جیسے ان پڑھوں کے سامنے آ کے بریفنگ دے رہے ہیں, سوالوں جواب دے رہے ہیں, یہ بھی جمہوریت کا کمال ہے, یہ پارلیمنٹ کا کمال ہے, یا پیپلز پارٹی کے دور حکومت کا کمال ہے. اس سے پہلے نہیں ہوئے. کارگل کے وقت کیا تھا, کسی نے بریفنگ دی تھی؟ صرف انہوں نے جہاز کا ٹکٹ دیا تھا, جاؤ امریکہ کے پاس. بریفنگ تک نوبت نہیں آئی تھی, جہاز کا ٹکٹ دیا تھا, سیٹ دی تھی, انہوں نے کہا جائیں گے. میں کہتا ہوں پولیٹیکل فورسز کو بھی منافقت سے کام نہیں لینا چاہیے. ملک کے قوم کے سامنے مذمت کرنی ہے تو سب کی کریں. نیوز بریک اور اس کے بعد امتیاز عالم سے تجزیہ لیتے ہیں. یہ وہ حالات ہیں, جمہوریت کے پاس اپرچونٹی کیا ہے اور ہم اس کو استعمال کس طرح کرتے ہیں. آفٹر دس نیوز بریک.